اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم بھی ہے۔ میری تمام سننے والی ماؤں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ آج کے اس روحانی سفر میں ہم بات کریں گے قرآنی وظیفے کے بارے میں، جو پرسکون اور بااعتماد طریقے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد اور اس عمل کو سمجھنے کے بعد اگر اس عمل کو کر لیا جائے گا تو انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کو اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا۔ آج کے اس بابرکت عمل کی برکت سے رزق میں کشادگی ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، قرضوں سے نجات ملے گی اور امیر مالدار بننے کے لیے نہایت آسان طریقہ آپ اس وظیفے کو سمجھ لیں۔ اللہ تک پہنچنے کا بہترین ایک ذریعہ سمجھ لیں۔ جو لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور اس روحانی سفر میں شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا رزق، دولت ان کا مقدر بن جائے گا، کاروبار عروج اور بلندیوں تک پہنچ جائے گا، قرضوں سے نجات ملے گی اور اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے آپ کو مالا مال کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، کبھی آپ نے رات کے آخری پہر خالی ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہیں؟ کبھی آپ نے اپنے بچوں کی معصوم آنکھوں میں وہ سوال دیکھا جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوتا؟ کبھی سوچا کہ کیوں رزق آتا ہے اور چھن بھی جاتا ہے؟ کیوں برکت نہ رہی؟ کیوں ہاتھ تنگ ہو گئے؟ کبھی اس بارے میں آپ نے سوچا ہے؟ اگر آپ کو ان سوالوں کا جواب چاہیے تو اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کو کبھی ان سوالوں کا جواب ملے کہ ہمارے پاس رزق اور دولت آتا کیوں ہے اور چھن بھی جاتا ہے، برکت کیوں نہیں رہی اور ہاتھ اتنا تنگ کیوں ہو گیا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب رب تعالیٰ کے پاک کلام میں موجود ہے۔ وہ رب جو دریا کو قطرے میں چھپا دیتا ہے، وہ رب جو خالی ہاتھوں کو خزانوں سے بھر دیتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا قرآنی راز جو تمہارے رزق کو کھول دے گا، تمہارے قرضوں کو مٹا دے گا اور تمہارے گھر میں ایسی برکت لے آئے گا جو ہر دن کو عید کا دن بنا دے گی، ہر دن کو چار چاند لگا دے گی، ایسی برکت آئے گی۔ یہ وظیفہ صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ وہ نور ہے جو سینوں کو روشن کر دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بس تیار ہو جاؤ، دولت صرف جیب میں نہیں دل میں بھی اترے گی انشاءاللہ بفضل خدا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس وظیفے کا طریقہ کار بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اس کے روحانی فائدوں سے مزید آگاہ کروں گی۔ جب بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ فلاں مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں مراد کو پانے کے لیے یا فلاں مشکل کو ختم کرنے کے لیے ہم اس عمل کو کرنے لگے ہیں۔ مولا اس میں آسانیاں پیدا فرما اور ہماری مشکلات کو آسان کر دے اور ہمیں دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا کر اور اپنے خزانوں سے مالا مال فرما۔ بس آپ نے اس نیت کو اپنے دل میں رکھنا ہے اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت ہمیں تمام خزانے عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتی ہے۔ رب تعالیٰ جسے چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے عطا کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو مانگنا نہیں آتا۔ ہم لوگ جب اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، التجائیں کریں گے، سفارشیں کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ و جلیلہ سے مانگیں گے، نبی کی آل اولاد کے وسیلہ و جلیلہ سے مانگیں گے تو رب تعالیٰ ہماری پکار کو ضرور سنے گا۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن جو گناہ گار بندے ہوتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں تو رب تعالیٰ کی نظر کرم پہلے ان پر جا پڑے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کی دلدل میں ڈوب چکے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم منہ سے بات نکالیں تو ہماری پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں بھی ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ رب تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر ترس آتا ہے۔ رب تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے فضل اور کرم سے اور رحمت سے نواز دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی تو چاہتا ہے کہ میرا گناہ گار بندہ مجھ سے توبہ کرے، اپنے گناہوں سے بری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے اتنے نیک بندے ہوتے ہیں کہ وہ منہ سے بات نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو پورا کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو
ولی اللہ، ولایتیں مل جاتی ہیں، ولایتوں کے نام مل جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں، ابھی دل ہی دل میں وہ بات سوچتے ہیں یا ان کے دماغ میں وہ بات آتی ہے یا زبان پہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں پوری فرما دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، مستجاب الدعوات ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تو ہم ایسے لوگوں کے وسیلے سے جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ خوشی خوشی عطا کرے گا۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جب آپ رب تعالیٰ کے حضور مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ خوشی خوشی آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیت کرنی ہے، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو جب بھی آپ نے کرنا ہے باوضو حالت میں کرنا ہے، بے وضو آپ نے یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ پاکیزگی کی حالت میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو تنہائی میں بیٹھ کر، الگ کمرے میں بیٹھ کر اور سچے دل کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر جب آپ نے کرنا ہے تو دل میں یقین پکا رکھنا ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے خالی ہاتھوں کو ہرا بھرا کر دے گا، خالی جولیوں کو ہرا بھرا کر دے گا، اور ہم جو مانگتے جائیں گے وہ ہمارا مقدر بن جائے گا۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ درود ابراہیمی نماز میں شامل ہے، تو درود ابراہیمی کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اور درود ابراہیمی کے پڑھنے سے کروڑوں کے حساب سے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 129 مرتبہ بما بسم اللہ شریف کے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اب درمیان میں کہیں آپ کو غلطی لگ جائے، بسم اللہ نہ پڑھیں، آپ ایسے ہی سورۃ الکوثر پڑھتے جائیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بسم اللہ شریف کے ساتھ اگر آپ سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے تو بسم اللہ کی برکت بھی شامل ہوگی اور سورۃ الکوثر کی برکت بھی شامل ہوگی۔ اب سورۃ الکوثر کی فضیلت میں بارہا ویڈیو میں ذکر کر چکی ہوں کہ یہ ایسی سورت ہے جس کے پڑھنے سے دل اور دماغ کو بھی سکون ملتا ہے، ڈپریشن کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، دل کی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، جسم کو اور روح کو سکون ملتا ہے سورۃ الکوثر پڑھنے سے۔ سورۃ الکوثر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوشی، سکون اور اطمینان پہنچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کی۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت مبارک کو پڑھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو سکون اور قرار ملا۔ تو یہاں سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون، قرار اور روحانی سکون عطا کرنے کے لیے سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ سورت نازل ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان رہتے تھے لوگوں کی طرف سے، کیونکہ لوگ نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتر کہتے تھے، اور ابتر اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کی نسل نہ ہو، جس کی نسل آگے نہ چل سکے۔ تو نعوذ باللہ ایسے لوگ جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ابتر کہتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو سکون اور خوشی عطا کرنے کے لیے سورۃ الکوثر نازل فرمائی اور بتا دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو ابتر کہتے ہیں، قطع نسل کہتے ہیں، وہ خود ابتر اور قطع نسل ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سورت مبارک کو پڑھا تو وہ بڑے خوش ہو گئے، ان کے دل کو سکون مل گیا، وہ پر مسرت ہو گئے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس سورت مبارک کو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے، آپ کسی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے، دل کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے مالا مال ہونے کے لیے، یا رزق اور دولت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کسی بھی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، قرضوں سے نجات پانے کے لیے، امیر سے امیر تر بننے کے لیے، اگر آپ اس عمل کو، اس سورت مبارک کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا ہاتھ اٹھانے سے پہلے رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور ہاتھ منہ پر آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ خزانہ عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے، بشرط یہ کہ عمل کو آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آزمائش کے طور پہ آپ نے رب تعالیٰ کی پاک کلام کو نہیں پڑھنا۔ آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کر، بل بلا کر دعائیں کرنی ہیں، رزق کے لیے، دولت کے لیے، برکت کے لیے، قرضوں کی ادائیگی کے لیے، حلال روزی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے التجائیں کرنی ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ خواتین اپنے خاص ایام میں اس عمل کو چھوڑ دیں، یعنی آپ نے 8 یا 10 دن اس عمل کو کیا، پھر آپ کے خاص ایام آگے تو آپ نے ان دنوں میں اس عمل کو چھوڑ دینا ہے۔
جب پاکیزگی حاصل کر لیں تو پھر اس عمل کو دوبارہ شروع کریں۔ پہلے جو 8 یا 10 دن ہوں گے وہ اگلے دنوں میں آپ شامل کر کے اپنے دنوں کی تعداد مکمل کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات مسلسل اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس عمل کو آپ نے 21 دن تک مسلسل جاری رکھنا ہے، اور بہتر سے بہترین نتائج کے لیے اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے اگر 40 دن تک بھی اس عمل کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ یقین کامل کے ساتھ اگر آپ پکڑ لیں گے، یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیں گے تو اللہ کی رحمت والی نظر کرم آپ پر جم جائے گی، اور آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو آپ نے جب وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ ہر حال میں آپ نے شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ شکر اور صبر کرنے والے کے ساتھ رب تعالیٰ خود ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی قدم قدم پہ مدد بھی فرماتا ہے جو بندہ صبر اور شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے فائدے میں نے پہلے بھی ذکر کیے ہیں، مزید ذکر کرتی ہوں۔ رزق اور دولت میں فراوانی ہوگی، کاروبار میں جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، رکاوٹیں ہوں گی، وہ ختم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کی عنایات آپ پر بے بہا کرے گا، قرضوں سے نجات ملے گی، بیماریوں سے شفا ملے گی، اور انشاءاللہ دست غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، غیبی اسباب پیدا کرے گا، مالی حالات آپ کے غیبی طریقے سے رب تعالیٰ بہتر سے بہترین کرے گا، اور آپ کو ایسی ایسی مدد ملے گی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے، جسے چاہے، جتنا چاہے عطا کرے۔ بس اللہ پر یقین اگر پختہ ہو، خالی ہاتھ بھی آپ گھر سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی جیب کو خزانوں سے بھر دے گا۔ صرف یقین رب تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، اور اپنے گھر کے حالات کو بدلتا ہوا، مشکلات کو آسانیوں میں بدلتا ہوا، خالی جیبوں کو خزانوں سے بھرتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ تھا جو میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امید کرتی ہوں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اللہ کی رضا کے لیے ضرور کریں گے، اور اپنی مشکلات کو آسان ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو انفارمیٹیو لگے تو پلیز ایک پیارا سا کامنٹ کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔